السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ رب العالمین کا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اس مقام پر جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے حضور ہمارا آج کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کی زندگیوں کے اندر رونق بہار عطا فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر نماز پڑھنے کے متعلق حکم جاری فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان خود کو مسلمان کہتا ہے، خود کو جنت کی فرنٹ سیٹ پہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں جنت کی فرنٹ سیٹ پہ جاؤں گا، باقی سارے لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ لیکن اسلام کا جو بنیادی رکن ہے نماز ہے، جب اس کی باری آتی ہے تو نماز کے اندر غفلت اور کوتاہی اس کی نظر آتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ جو انسان مسلمان ہے اس کے اندر 5 علامات اور نشانیاں ہیں۔ جو ان علامات اور نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں وہ انسان پکا سچا مومن ہے، اور جو انسان ان میں سے ایک کے اوپر بھی عمل نہ کرتا ہو وہ اس مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ اسلام کے اندر اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، جس میں سے نماز سب سے اہم ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال اسلام کے بنیادی اعمال میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر، فرمایا ترک الصلاۃ، فرمایا جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ پکا سچا مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، جا رہا ہے، فرمایا اگر کہیں اس کو کوئی مشکل آ جائے تم اس کے ایمان کی گارنٹی دے دو۔
وہ انسان جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ قابل بھروسہ ہے، قابل اعتبار ہے۔ جو رب کے حقوق ادا کرتا ہے وہ تمہارے بھی حقوق ادا کرے گا۔ جو رب کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، رب کی دوستی، رب کے تعلق کی حیا کرتا ہے، وہ تمہارے دوستی، تمہارے تعلق کی بھی حیا کرے گا۔ اس لیے اپنے تعلق بنانے سے پہلے، اپنا رشتہ جوڑنے سے پہلے اس بات کے اوپر غور کیا کرو کہ ہمارا دوست نمازی ہے، کیا اس کے اندر دینداری بھی ہے؟ لیکن لمحہ فکریہ آج یہ ہے کہ ہم دوستی لگاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے دوست کے اندر دینداری کتنی ہے۔ دنیا داری، سٹیٹس، بینک بیلنس اور اس کا جناب ظاہری حلیہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن دینداری نہیں دیکھتے۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ صحابہ اکرام تو اگر کسی سے تعلق بناتے تھے اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے تعلق بنایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اسلام کے اندر نماز سب سے اہم ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور کافر نماز نہیں پڑھتے۔ خود کو چاہے جتنا مرضی وہ مسلمان کہے، لاکھ صدقات و خیرات کرے، اس کا کوئی صدقہ، کوئی اعمال اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا جو نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے آئیے آج سے اپنی زندگی کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے کا عہد کیجئے تاکہ ہمارے نیک اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول ہو سکیں۔ رشتہ کرتے ہوئے بھی ہم لڑکی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو جناب ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ اور یہ بچی 5 وقت کی نمازی بھی ہے، کیا اس کے اندر دینداری بھی ہے، دینداری کی بھی رتی ایمان کی بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پھر بعد میں رزلٹ آتا ہے تو پھر ہم افسوس کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہمارے رشتے کی، ہماری دوستی کی بنیاد ہی غلط تھی کہ ہم نے دینداری کو سامنے رکھا ہی نہیں۔ اگر دین کو سامنے رکھیں گے، جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، جو نبی کے فرمان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، وہ تمہاری بیٹی کے بھی حقوق ادا کرے گا۔ جو نماز پڑھے گا، رب کے حقوق ادا کرے گا، وہ تمہاری بیٹی کے بھی حقوق ادا کرے گا۔ جو رب کی دوستی نبھا سکتا ہے، رب کے دوستی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، رب کے تعلق کی حیا کرتا ہے، وہ تمہاری دوستی، تمہارے تعلق کی بھی حیا کرے گا۔ جو رب کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ تمہارے تعلق، تمہارے رشتے کی بھی حیا نہیں کرے گا۔ آئیے آج سے اپنے تعلق اور رشتوں کو ایک نئے سرے سے، نئے رنگ سے جوڑنے کی کوشش کیجئے اور اسلام کو اپنے ہر عمل کے لیے، ہر اعمال کے لیے، ہر تعلق کے لیے اسلام کو بنیادی ترجیح دیجئے۔ پھر دیکھیے آپ کا بزنس بھی گرو کرے گا، آپ کا گھر کے اندر سکون آئے گا، آپ کے خاندان کے اندر خوشحالی آئے گی، آپ کے گھر کے اندر سکون آئے گا، خوشحالی آئے گی، برکت آئے گی، رحمت آئے گی، آپ کے تعلق کے اندر بھی اخلاص آئے گا، وفا آئے گی، محبت آئے گی۔ میرے دوستو، نماز جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ رب کا بھی پیارا ہے، رب کے محبوب کا بھی پیارا ہے۔ آئیے آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، رب کے بھی محبوب بن جائیے، رب کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیارے بن جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر احادیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ انسان اس نہر کے اندر 5 مرتبہ غوطہ لگا کے نہا لے، کیا میرے صحابہ اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی بچے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، دن کے اندر 1 مرتبہ ہی کو نہا لے تو اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل نہیں بچے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان 5 وقت نماز ادا کرتا ہے گناہوں سے اللہ رب العالمین اس کو ایسے ہی پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ کی زندگیوں کے اندر برکت آ جائے گی، رب کی رحمت آ جائے گی جب ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، جب ہم رب کو راضی کرنا شروع کر دیں گے،
رب العالمین بھی ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین بھی ہماری زندگی کے اندر ہمارے رزق کی فراوانی کر دے گا۔ آئیے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں۔ آج ہر انسان دنیا کی پریشانیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، دنیا کی پریشانیوں کے اندر، دنیا کے جناب فتنوں کے اندر، دنیا کے فتنوں کے اندر، دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ آئیے آج سے اپنی زندگی کے اندر پریشانیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، فرمایا نماز جو ہے یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ اور کہیں فرمایا نماز جو ہے یہ تو اسلام کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ نماز کتنا اہم ہے، جتنا اہم ہے اتنا ہی ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے ایمان کے اوپر بھی شک کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص نماز سے لیٹ ہو جاتا، پچھلی صفوں کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تو ہم سمجھتے یہ منافق ہے، کانا منافقن۔ جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے وہ منافق ہے، جو مومن ہے وہ 5 وقت پہلی صف کے اندر نماز کے اندر نظر آئے گا۔ اور نماز پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کیجئے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھیں تو دنیا کا لالچ نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، دنیا کی جناب شان و شوکت، دنیا کی ریاکاری اور دکھاوا ریاکاری مقصود نہ ہو کہ لوگ کہیں گے 5 وقت کا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے۔ ایسی نمازوں کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک نیکی بھی کرے، اخلاص کے اندر شامل ہو۔ انسان چھوٹا سا عمل بھی کرے، انسان چھوٹا سا ایک رائی کے برابر بھی عمل کرے، چھوٹا عمل بھی ہو اور اس کے اندر اخلاص ہو تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس چھوٹے عمل کو بھی احد پہاڑ سے بھی بڑا بنا کر کے اس کے نامہ اعمال میں پیش کر دیں گے۔ اور دوسری طرف انسان جس نے بہت بڑا عمل کیا، پہاڑ سے بڑا عمل کیا، لیکن اس کے اندر دکھاوا ریاکاری تھی، اخلاص نہیں تھا، اور وہ عمل جس کے اندر اخلاص نہیں، اخلاص سے خالی عمل ہے، چاہے احد پہاڑ سے بڑا ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی رائی کے دانے کے برابر بھی قدر و اہمیت نہیں۔ اپنے اعمال کو اللہ کے حضور قبولیت کا درجہ دینا چاہتے ہیں تو اخلاص، ریاکاری، اس ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، اخلاص شامل کر لیجئے۔ میرے دوستو، نماز مسلمان کی معراج ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ 5 وقت جب ہم اللہ ذوالجلال والاکرام سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے حضور حاضری لگواتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت، برکت ہمارے گھروں کے اوپر، ہماری زندگی کے اوپر چھم چھم برستی ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں ڈھانپ لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر رحمت کا نزول فرمائے، ہماری زندگیوں کے اندر برکت نازل فرمائے، ہمارے وقت کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، مال جان اولاد دکان مکان کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے دوستو، آج گھروں کے گھر بے نماز ہیں، محلے بے نماز، گاؤں بے نماز، اور پورے کے پورے شہر بے نماز۔ صبح سویرے آپ کو جناب پارکوں کے اندر، جم خانوں کے اندر نوجوان نظر آئیں گے، لیکن مسجد کے اندر نماز کے لیے نہیں آتے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ اخلاص سے خالی دنیا، یہ اخلاص سے خالی
یہ ہمارے اللہ اکبر اللہ اللہ ہمارے اعمال اخلاص سے خالی، اگر ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین خیر برکت نازل فرما دے۔ ہمارا مقصد ہی دنیا کے اندر جناب دنیا کی زندگی سے محظوظ ہونا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا، تب ہماری زندگی کے اندر بہار آئے گی، تب ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ جب ہماری زندگی کا مقصد ہی دنیا کی نعمتوں سے محظوظ ہونا، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ جناب مزے لینا، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ فائدہ اٹھانا دنیا ہی مقصد بن گیا، تو پھر ہمیں آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا بنی آدم جو میں چاہتا ہوں وہ تو کرے گا تو پھر تجھے وہ ملے گا جو تو چاہتا ہے، اور اگر اے بنی آدم کے بیٹے اگر تو وہ کرے گا جو تو چاہتا ہے، اپنی مرضی کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، تو پھر تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ تجھے میری رضا ملے گی، نہ تجھے وہ ملے گا جو تو چاہتا ہے۔ اگر رب کی چاہت ہر عمل کے اندر مقصود ہو جائے، رب کو راضی کرنا مقصود ہو جائے، تو ہماری زندگی کے اندر بہار آ جائے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ محبت کیجئے، نبی کے فرمان کے ساتھ محبت کیجئے، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیجئے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، اپنے گھر کے نوجوانوں کو نمازی بنائیے، اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے تو ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ کے حضور دعا کریں گے ہماری مغفرت کی۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو جم خانوں کی سپرد کر جائیں گے، دنیا کے اندر ہی مصروف عمل رہیں گے، ہمارے لیے وہ ان کو دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیجئے، قرآن پڑھنے کی تلقین کیجئے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق بنا دیجئے، مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو داخل کیجئے، مسجد کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجئے، تاکہ وہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق بن جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احادیثیں یاد کرنے والے اور سنانے والے بن جائیں، نمازی بن جائیں۔ اگر ہمارے بچے نیک ہوں گے، نمازی ہوں گے، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، ہماری آخرت کی کامیابی کا زینہ ہوں گے۔ میرے دوستو، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے۔ اور ایک مسجد کے اندر قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے اندر بھول گئے، اور نمازیوں نے کہا کہ قاری صاحب نے آج 4 رکعتیں نہیں بلکہ 3 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ قاری صاحب نے سارے نمازیوں سے پوچھا، اور ایک بزرگ، وہ 5 وقت کے پہلی صف کے نمازی تھے، سارے لوگوں نے بابا جی کی طرف دیکھا اور بابا جی سے کہنے لگے، بابا جی آپ بتا دیں، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، پہلی صف اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، بابا جی آپ بتائیں کہ نماز کے اندر کتنی رکعتیں پڑھی گئیں؟ پہلے 4 رکعتوں کے اندر میں 4 دکانوں کا حساب کر لیا کرتا تھا، لیکن آج 1 دکان کا حساب رہ گیا ہے، لہٰذا قاری صاحب نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنی نمازوں کے اندر بھی اخلاص شامل کرنا ہوگا، اللہ کی رضا کو شامل حال رکھنا ہوگا، ہر عمل کے اندر